کیا کرنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ہر ایک کو کور کرتے ہوئے میرٹ گڈس یا پبلک گڈس اس تک پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ آپ کی ملتان کی یا پاکستان کی جتنی بھی پاپولیشن ہے 20 کروڑ جتنی بھی عوام ہماری ہے ان تمام کی تمام کو ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر سروسز کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پبلک گڈس کے ذریعے وہ تمام پاپولیشن کو کور کرے اور ہر انڈیویجولس کو وہ اس جو ہے وہ فیسلٹیز کو پرووائڈ کرے. اینڈ کیونکہ جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں آپ سے اگر گورنمنٹ یہ کہی لائیں جی اپنا کنٹریبیوشن کریں تاکہ ہم جو ہے وہ پبلک گڈس یا پبلک فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے تو آپ کبھی بھی کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو کہے گا جی ٹھیک ہے جی میں یہ دیتا ہوں. اور جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں اس میں سے 1% 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کو ذہن میں ان کے ہوتا ہے اور وہ اپنا نام بھی شو آف نہیں کرتے لیکن 99% لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اگر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو اخبار کے فرنٹ پیج پر ان کا نام آئے ٹی وی پر ان کی تصویر آئے اور جو ہے وہ ان کو اکنالج کیا جائے ان کے گلے میں ہار ڈالا جائے کہ انہوں نے جو ہے یہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا اور گورنمنٹ نے ان کی تعاون کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عام عوام کے لیے ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر سروسز کو پرووائڈ کیا. فری رائڈرز میں نے جیسے بھی بتایا کون سے ہوتے ہیں وہ فری رائڈرز وہ ہوتے ہیں جو ٹیکس ایگزیمپشن کی طرف جاتے ہیں کوئی ایسی سوشل ویلفیئر سروسز کر رہے ہوتے ہیں کوئی پولیٹیشنس کیلنگ ہو سکتا ہے کوئی کچھ ہو سکتا ہے لیکن اصولی طور پر دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو اس سے مبرہ ہو. ٹھیک ہے جیسے آپ جائیں تو ٹول ٹیکس جب آپ اس سے لیتے ہیں تو ہر ایک سے کوشش کرتے ہیں انہیں لیکن فری رائڈرز وہ ہوتے ہیں جن کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاڑی کے اوپر گورنمنٹ کی نیم پلیٹ لگی ہے ہم جو ہے وہ اس کو پے نہیں کریں گے ٹول ٹیکس وغیرہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ ٹیکس آپ کا بنتا ہے اور آپ کو دینا چاہیے تو وہ ضرور دینا چاہیے کیونکہ اس ایک یونٹ سے ایک قطرے سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ مل کر اس کو اپنے اس نظام کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ ٹیک ریسپانسبلٹی فار پرووائڈنگ گڈس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اٹس گورنمنٹ ہو ٹیک دا ریسپانسبلٹی ٹو پرووائڈنگ کمیونٹی گڈس جیسے میں نے بتایا وہ آپ کو دے آپ کے لیے پارک بنائے آپ کے لیے میوزیم بنائے آپ کے لیے ہاسپٹل بنائے آپ کی ایجوکیشن فیسلٹیز کو بہتر کرے آپ کے رورل ایریاز کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز ہیں ان میں مسنگ فیسلٹیز پرووائڈ کرے یہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے اور کس سے کرتی ہے وہ آپ کے ٹیکسز سے جو ہے وہ چیزوں کو چلا رہی ہے. پھر اس کے بعد رسپانسبلٹی کس کے حوالے سے ہے کنٹرول آف ڈیزیز ویکٹرز ٹھیک ہے کلین ایئر فوڈ اینڈ واٹر سیفٹی انفارمیشن میڈیکل ریسرچ سب ڈائٹ انفارمیشن والنٹیئرلی گیونگ ریڈسٹریبیوشن یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہوتی ہے آپ کو جس میں بہت سارے میں نے آپ کو بتایا تھا ریسرچز کے ادارے بھی گورنمنٹ کے چل رہے ہوتے ہیں جس سے میں نے ایگزامپل آپ کو دی تھی نیشنل پاپولیشن اسٹڈی وہ کیا کرتا ہے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے ریسرچز کرتا ہے وہ وہاں بچے کی صحت کے حوالے سے ریسرچز کرتا ہے اور بہت سارے ٹاپکس پر ریسرچز کرتا ہے. پھر بہت سارے ڈونرز ایسے ہوتے ہیں جو ہیلتھ کے کسی کے اسپیکٹس کو کور کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ کے اپنے مسائل نہیں ہوتے تو گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کر وہاں پر کیا کر رہی ہوتی ہے وہ ڈلیور کر رہی ہے. ایکسٹرنلٹیز میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی ایکسٹرنلٹیز کیا ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر ہم یہاں پر موجود ہیں آرگنائزیشن کے اندر جو چیز باہر سے آ کر ہماری پروڈکٹیوٹی پر ہماری پروگرس پر ہماری صحت پر افیکٹ کرے گی دیٹ از ایکسٹرنلٹیز. ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں باہر سے کوئی پولوشن کے ذریعے ہماری صحت کو افیکٹ پڑ رہا ہے باہر کوئی ایسے ہم اپنے گھر میں موجود ہیں اور کوئی رات کو روز اونچی آواز میں ساؤنڈ سسٹم لگا دیتا ہے اس سے ہم سو نہیں پاتے ہیں ہماری صحت جو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے کوئی اور اس طرح کی چیزیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو وہ کرتے ہیں تو گورنمنٹ پھر اپنے اداروں کے ذریعے جو ہے ہمارا انڈیمنٹ کرتی ہے اور اس سے اس کو ختم کرتی ہے. گڈ دیٹ ہیو تھرڈ پارٹی افیکٹ جیسے میں نے بتا دیا وین تھرڈ پارٹی از افیکٹڈ بائی ادر پرسنز کنزمپشن اور پروڈکشن اور فوڈ اینڈ پرائس میکانزم ٹو کمپنسیٹ دیز پیپل. جب بھی آپ افیکٹ ہو تو اصولی طور پر وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ کیا ہے کہ آپ کو وہ کمپنسیٹ کریں. اگر خدا نخواستہ کسی کی فیکٹری کی وجہ سے اس کے ہارمفل پولوشنس کی وجہ سے آپ کی صحت کو ڈیمیج ہو رہا ہے تو لیگلی اور ایتھیکلی کیا ہے کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے آپ کو وہ اس کی ٹریٹمنٹس وغیرہ کے لیے اس کو فنڈس پرووائڈ کرنے چاہیے یا پھر جو ہے وہ کوئی ہے اپنی ہیلتھ کیئر سروسز سے آپ کو اپنا آپ کا علاج کروانا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ لاؤڈ میوزک اگر کوئی لگا دے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو اسموک کرتا جائے جس سے آپ کو گورنمنٹ ہوتی ہے اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے یا پولوشن آ جائے آپ کی. ٹھیک ہے سپریڈیبل ڈیزیز جس میں یہ ایس اے آر سب ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم
ठीक है। उसके अलावा जो बर्ड्स हो, ये बीमारी हो, कहता है कि अगर ये इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं थर्ड पार्टी से आपसे इफेक्ट कर रही है, तो आपने क्या करना है। तो आप ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो गवर्नमेंट पर अपने छोटे छोटे इदारों से जो भी इदारे उसके साथ अलाइन होते हैं वो इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, उसके लिए उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट एक्सटर्नलिटीज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन प्राइस ऑफ अ गुड। ज़ाहिर बात है एक्सटर्नलिटीज प्राइस ऑफ गुड तो नहीं है ना। किसी के अगर एयर पोल्यूशन के ज़रिए, किसी डिजीज़ के ज़रिए, किसी वायरस के ज़रिए आप इफेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली तो ये इट्स नॉट सपोज टू बी प्राइस ऑफ गुड कि आपको पे कर रहे हैं। ये तो वो इफेक्ट हो रहा है ना, आप कॉस्ट के सूरत में दे रहे हैं ना कोई आपको दे रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बेसिकली मॉरली एथिकली ये उसका है कि अगर आप उसकी वजह से आपको इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी सेहत इफेक्ट कर रही है, आपका बिजनेस इफेक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको कंपनसेट करना चाहिए उसके बाद से। अब ये देखिए जो इसके बारे में बता दिया है, फैक्ट्रीज डोंट पे एक्स्ट्रा बिकॉज दे मेक द एयर डर्टी। हाँ, वो मैंने आपको जैसे मिसाल दी थी कि हमारे रूरल एरियाज़ में ये ट्रेंड बन गया था पिछले कुछ अर्सा पहले के लोगों ने जगह जगह ना वो सिक्के की फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी, ठीक है। उसके से वो धुएँ से बच्चों का अस्थमा और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इफेक्ट होना शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस फैक्ट्रीज वालों के पास जब भी गए तो वो कोई भी ऐसा नज़र में नहीं आया जो ये कहे जी हाँ जी हमारी गलती थी और हम जो है एथिकली इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और उसका जो है हम पे करेंगे हम ट्रीटमेंट। लेकिन ये है कि जो दूसरे ममालिक में आप देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर अगर इस तरह कुछ हो तो वहाँ पर फौरी गवर्नमेंट का एक्शन भी होता है और लोग भी एथिकली जो है वो आगे आते हैं कि ठीक है जी अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो हम करें और हम जो है इसके वो करवाएँ। पॉलिसी ऑप्शंस फॉर एक्सटर्नलिटीज़ के लिए क्या हो सकता है। पॉलिसी क्या किसे कहते हैं बाय द वे, पॉलिसी जो आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप अपनी कोई DORs या SOPs बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप बता रहे होते हैं कि हम इस चीज़ को इस तरह देखेंगे, इस तरह इसको देखते हुए हम इसको फॉलो करते हुए हम अपने एक्शंस को लेंगे, अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल करेंगे। और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक डिपार्टमेंट की हर एक प्रोसेस का जो है ना वो उस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसको कोई ऑपरेशन पॉलिसी का नाम दे देता है, किसी को कोई HR पॉलिसी, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट के हिस्से होते हैं, किसी को कोई फाइनेंशियल पॉलिसी का नाम देता है। मतलब उससे तमाम प्रोसेसेस बेसिकली और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होते हैं। इवन दैट कि जब थर्ड पार्टी वाले कुछ चीज़ वैलिडेट कर रहे होते हैं तो वो भी उसकी पॉलिसीज में मांगते हैं कि लाइन जी आप अपनी पॉलिसी दिखाएं जिसके बेसिस पर आप अपना काम कर रहे होते हैं। तो अच्छे इदारे हमेशा याद रखें कि क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो अपनी रिटन जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं और फिर वो उस प्रोसेस के हवाले से ट्रेनिंग देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को उनको अवेयरनेस देते हैं और उसके बाद फिर वो आगे उनको लेके चलते हैं। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज अगर आ जाएँ तो उसकी क्या हो सकती है, पोल्यूशन आ जाए, कोई डंपिंग फीसिस इनटू वाटर सप्लाईज आ जाए, तो क्या कहता है कि सब्सिडीज़ देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह की नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो जाए तो गवर्नमेंट क्या है कि कुछ रिलीफ दे, सब्सिडीज मीन्स कि कुछ रिलीफ दे दे कि चलें जी आपको ये इतनी अमाउंट देते हैं हम ज़्यादा। इस तरह देखें ना फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, वो अगर किसी एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से किसी उसका कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है या कोई फ्लोर प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो कहते हैं कि ये ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि उसकी कोई कंपनसेशन हो जाए, उसको कोई सब्सिडीज़ मिल जाए, गवर्नमेंट दे दे या वो इदारा दे दे या गवर्नमेंट ट्रेनिंग करके उस इदारे से दिलवा दे, या फिर जैसे हमने पहले पढ़ा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट करे कि वो हर एम्प्लॉयज़ को उसकी कैडर्स के मुताबिक, उसकी रैंकिंग के मुताबिक क्या करे, वो उसको हेल्थ कवर प्लान दे, ताकि क्या हो वो उसकी सेहत जो है वो बेहतर हो सके, उसको कवर किया जा सके। रेगुलेशन मैंडेट्स, जैसे मैंने बताया मैंडेट्स लॉज को कहते हैं कि ऐसे मैंडेट्स बना दे, रेगुलेशंस बना दे कि अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी आ रही है उसकी जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कोई फाइनेंशियल पेनल्टीज लगते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल पेनल्टी से बाज में आता तो कोई ना कोई उनको ऐसे पनिशमेंट हो जिसकी वजह से वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से बाज आ जाए और पब्लिक की हेल्थ के हवाले से कोई ऐसा रिस्क ना ले। पब्लिक प्रोविजन फाइनेंस ऑफ सम ग्रुप्स, जाहिर बात है अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आ जाएगी तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए पब्लिक प्रोविजन की, पब्लिक प्रोविजन हेल्थ की सूरत में हो सकती है, ट्रीटमेंट केयर की सूरत में हो सकती है, अपने हॉस्पिटल में उस तरह की डिजीज़ या वायरस को ख़त्म करने के लिए फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत में हो सकती है, अपने उन पब्लिकली जो ओन्ड फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की वो उसको फाइनेंस या उसको अपग्रेड करके बेसिक सर्विस करके एक आम बंदे को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे जिससे उसका जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट ना हो और उसकी सेहत उसमें डैमेज ना हो, ठीक है।
اس کے بعد دیکھیں امیونائزیشن ان ڈیولپنگ کنٹریز ایب ویکسینیشن کمپلیٹ ڈیز اینڈ ویک. وہاں پر ڈیولپنگ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, یاد رکھیں کہ وہ بچے کی صحت کو اسکول لیول پر ہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتے ہیں, اس کی اویئرنیس کے لیے ڈیز میں اویئرنیس ہو رہی ہے, وہ ویکس میں وہ اویئرنیس کا پوری کمپنیاں چلاتے ہیں. آپ کو اویئرنیس دیتے ہیں, ماں کو اویئرنیس دیتے ہیں, ماں بچوں کو اویئرنیس, اسکول کو ٹیچرس کو اویئرنیس دیتے ہیں. اور وہ خاص کر کہیں وہ پیپل آر مور کانشیس, کہیں سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کسی اسکول کے اندر یا کسی ایریا کے اندر جو اسکول ہے وہاں پر امیونائزیشن نہیں ہوئی, تو وہ موٹے طور پر پوری فورس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر امیونائزیشن کرواتے ہیں تاکہ بچے اس ایج سے نکل نہ جائیں جہاں پر ان کی صحت جو ہے وہ امیونائزیشن سے انہیں کور کرنا. ٹھیک ہے. ڈیزیز آبزرویشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں ہونی چاہیے کہ وہ یہ آبزرو کریں کہ جہاں بھی اس علاقے کے اندر, جس طرح بھی ہم نے لاسٹ کرونا کی ایگزامپل دیکھی کہ جن علاقوں کے اندر کرونا خدا نخواستہ پھیل رہا ہے وہ وہاں پر اس کو بند کر رہے ہیں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے, یہ اس کی آبزرویشن سے پتہ چلتا ہے, کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, تو وہ فوری طور پر اس کو آبزرو کرتی ہے اور اس کے مطابق فوری ریئیکشن. یہ بہت اچھا اقدام ہے. اگر مثال کے طور پر 2 یا 4 پیشنٹس نکلنے کے بعد اگر پورے ادارے کو بند کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. ابھی وہ کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ اگر افیکٹ نہیں ہو رہے تو زیادہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن چلتی رہے. اگر خدا نخواستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے تو پھر جہاں جہاں اس کو وہاں سے روک تھام کیا جائے. پھر ایٹ دا اینڈ اس کا پھر یہی ہے کہ وہ ادارہ کو روکتھام کیا جائے. جس طرح بہت سارے اسکول اب بند ہو رہے ہیں جہاں پر ہیڈس کو یا ٹیچرس کو یا اسکول بچوں کو وہاں پر وہ بیماری نظر آ رہی ہے. چیریٹیبل ایکسٹرنلٹیز کین بی سفیشینٹلی امپورٹنٹ ٹو جسٹیفائی اے لارج سوشل پروگرام. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این جی اوز ہوتی ہیں وہ چیریٹی سے چل رہی ہوتی ہیں, لوگ اپنے زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں, نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز کو, جہاں پر ایسی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں, جو یہ نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز سے جو افیکٹ ہوتے ہیں, افیکٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو فنڈس کے ذریعے دیتی ہے یا پھر جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ کروا کے دیتی ہے. اس سے کیا ہے کہ وہ یہ ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ وہ سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ فنڈ انہیں کو اسی وجہ سے ملا ہوتا ہے. اب دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ اپنی چیریٹی کے فنڈس جو ہے ان کا وہ اقوام متحدہ میں آتا ہے, وہاں سے پھر وہ جو لیس ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ وہاں پر اس کو لوکیٹ کرتے ہیں, وہاں پر ڈیوائڈ کرتے ہیں, پھر ان کے اپنے آفیسز جہاں پر بیٹھے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے تھرو وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کر پبلک پروویژن میں جو ہیلتھ کی فنڈنگ ہوتی ہے وہ ہیلتھ میں جو